پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ صاحب میرے لیے قابل احترام ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں نے فرعون خواجہ آصف کو سیاہ کوٹ سے بری طرح شکست دی ہے۔ کون سا شخص ہے جو میری جیت کو نہیں جانتا؟ میری اپیل ہے، میری درخواست ہے قاضی فائل عیسیٰ صاحب، آپ ماں کے لیے قابل احترام ہیں، آپ مجھے حق اور انصاف کے ساتھ میری فتح کو واپس کیجئے۔ خواجہ آصف کو میرے پاس بلائیں، سامنے بلائیں سپریم کورٹ میں، اور میں 45 فارم 350 اصلی 45 فارم آپ کو دوں گی۔ خواجہ آصف بھی لے کے آئیں اور فیصلہ جو آپ کریں گے مجھے احترام کے ساتھ منظور ہوگا۔ خدا حافظ۔ اور وہ پارٹی نہیں بنے گا، اب تک تو وہ پارٹی بنتا رہا، اب تک تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ان کو کوئی خاص اناد اور بغض ہے۔ جس طرح ہمارے سمبل لینے کے بعد میں یہ بات کروں گی کیونکہ ہماری خواتین کھڑی ہیں، ہر پارٹی کے پاس ایک یہ الیکشن ایکٹ اس کو پابند کرتا ہے کہ اپنے سمبلز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے 5% وہ ٹکٹیں اپنی خواتین کو دیتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن میں۔ وہ حق ہم سے ہماری پارٹی کا سمبل چھیننے کے ساتھ ساتھ چھین لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی پارٹی کو یہ ترا امتیاز حاصل ہے کہ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے سمیت ہم سب خواتین کو ٹکٹس ملی جنرل الیکشن کی، اور ہم نے الیکشن لڑے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ کو میں بالکل یہاں بھولنا نہیں، میں ان کا نام لینا پسند کروں گی، یاد کراؤں گی کہ جیل سے بیٹھ کے انہوں نے الیکشن لڑے اور جیتے، لیکن کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، اور وہی مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے ہم ٹریبیونلز میں گئے ہیں، جس کے لیے آج ادھر ہم آئے ہیں سپریم کورٹ۔ تو جس طرح ہم نے اوتھ لیا ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، عوام نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے، عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈالا ہے، اور انشاءاللہ اس مینڈیٹ کو ہم واپس لیں گے، اور پوری امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عوام کے اس حق کی حفاظت کرے گی اور اس دن دہاڑے ڈاکے کو ریورس کرے گی۔ یہ جو ہمارے تمام جو فارم 45 والے ہیں ان کے وکیل ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب اور اشتیاق خان صاحب کا بہت بڑا رول ہے، لیکن انفارچونیٹلی 8 فروری کو آپ سب نے دیکھا اور ہم نے برداشت کیا۔ فسطائیت بھرا الیکشن ہوا۔ الیکشن سے پہلے ہماری جب ہم اپنے پیپرز نامینیٹ کرنے کے لیے اپنے پروپوزل سیکنڈر سے اگر آپ اٹھا لیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا تھا، مارا پیٹا گیا۔ ہم نے اس وقت درخواستیں دے کے بڑی مشکل سے ٹریبیونل سے اپنی وہ پیپرز نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ اپروو کرائے۔ پھر 8 فروری کو الیکشن کمیشن کے لگائے ہوئے آروز کا جو رول ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جس طرح انہوں نے دھاندلی میں سہولت کاری کی، جس طرح اس فسطائیت کے الیکشن میں آپ نے دیکھا، چاہے ریحانہ ڈار صاحبہ ہو، سمابیہ ہو، یا میں نے 166 آپ کسی کو بھی اٹھا لیں یا مہربان ہو، ہم نے جس طرح سے الیکشن لڑا ہے، خواتین نے میدان میں نکل کے اس فسطائیت کا مقابلہ کیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ اب جب بات ٹریبیونلز پہ آئی تو پھر الیکشن کمیشن اپنی سہولت کاری کرنے پہنچ گیا۔ اب اپنے ہی لگائے ہوئے جو پہلے انہوں نے پارلیمنٹ سے اپروو کیا تھا، امینڈمنٹ کی تھی کہ حاضر سروس ججز جو ہیں وہ ٹریبیونل الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کریں گے، اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے 29 مئی کو، آپ بدنیتی دیکھیں گے 29 مئی کو اٹھا کے بدل رہے ہیں، ایک آرڈیننس لا رہے ہیں، جبکہ 2 دن کے بعد پارلیمنٹ کا سیشن کال کر لیا گیا ہے۔ آپ جس طرح انہوں نے پہلے آر او لگائے بیوروکریسی سے، اب یہ کہتے ہیں ہم ریٹائرڈ ججز لگائیں گے اپنی مرضی کے، تاکہ ان ٹریبیونلز میں جہاں 180 دن میں انہوں نے فیصلے کرنے تھے وہاں نہ ہیئرنگ ہو رہی ہے نہ کچھ چلا، اور اب کہتے ہیں ہم ججز بھی اپنی مرضی کے لگائیں گے۔ تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں آج یہ بھاگے آئے تھے اپنے ریسکیو کروانے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ جو اسلام آباد کی 3 جو ٹریبیونل کی اپلیکیشنز ہیں اس پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دینے والی تھی تو انہوں نے بھاگ لیا وہاں سے، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس آرڈیننس کے پیچھے چھپ کے جو واردات کرنی ہے مزید، کہ جو لوٹا ہوا ہمارا الیکشن ہے، جو لوٹا ہوا ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس نہ ہو، تو یہ آج ادھر کا رخ کیا۔ لیکن امید ہے آج کے 5 ممبر ججز کا جو اب نیا اس کا پورا پینل کانسٹیٹیوٹ ہوگا، اور مجھے پوری امید ہے اپنی سپریم کورٹ سے کہ آئین کی اسپرٹ کے مطابق، الیکشن ایکٹ 2017 کی اسپرٹ کے مطابق اور عوام کے مینڈیٹ کو کی گارڈشپ کے لیے سپریم کورٹ سامنے آئے گی، کانسٹیٹیوشن کی، جمہوریت کی رکھوالی کرے گی،
اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، اگر جمہوریت کی رکھوالی کرنی ہے تو جمہور کی آواز سننی پڑے گی، اور وہ مینڈیٹ جو انہوں نے عمران خان کو دیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، جو ہمیں سب کو ظلم کر کے انڈیپینڈنٹ بنایا گیا لیکن ہم سب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کو گارڈین ملے گی، گارڈشپ ملے گی، اور یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا دفاع ہوگا جو کہ وائلیٹ ہو رہا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا رہا اس بات پہ کہ نہ جمہوریت کو دیکھا گیا، نہ آئین کی اسپرٹ کو دیکھا گیا، اور اس کی پامالی کرتے رہے۔ اب امید ہے کہ الیکشن